الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا يدعون مع الله إلها آخر. صلوات محمد وعلى محمد. پروردگار عالم آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. شب جمعہ ہے، شب استجابت دعا ہے، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. پروردگار تمام مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت فرمائے. جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. خصوصاً جن بیماروں کے لیے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ پیغام کے بیماری کربلا انہیں شفائی کاملہ عطا فرمائے. جن کے یہاں اولاد نہیں ہے حق محمد وآل محمد علیہ السلام خالق کائنات ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی بہترین تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار حلال عطا فرمائے. مقامات مقدسہ حوضہ علمیہ مومنین مومنات علماء مراجع اعظام رہبر معظم اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے ولی نعمت حضرت حجت ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرمائے. بلند کر صلوات دیں. مومنین ماشاءاللہ کافی ہیں. صلوات آہستہ ہے، تھوڑا تھوڑا آگے بھی آ جائیں اور صلوات بھیجتے ہوئے اللہم صلی علی محمد. سورہ مبارکہ الفرقان کی آخری جو آیات ہے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. پروردگار اپنے بندوں کی صفات بیان فرما رہا ہے. ان سب آیتوں کا جو عطف ہے وہ عباد الرحمن پہ ہے. ان کی خصوصیات بیان ہے. 5ویں خصوصیت جو ارشاد فرمائی کہ یہ عباد الرحمن الذین وہ لوگ ہیں اذا انفقوا لم یسرفوا، جب انفاق کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے. ولم یقتروا اور کنجوسی بھی نہیں کرتے. نہ فضول خرچی ہے اور نہ ہی کنجوسی ہے. اسراف یعنی فضول خرچی، صرف کرنا یعنی خرچ کرنا. موقع اور مناسبت کے اعتبار سے خرچ کرنا ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں صرف کرنا، اور اگر فضول خرچی ہو تو باب فعال ہو جائے گا اسراف کرنا. عباد الرحمن خداوند عالم کے جو مقدس اور مقرب بندے ہیں وہ نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں ولم یقتروا اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ آنا بین ذالک قواما، ان دونوں حالتوں کے درمیان رہتے ہیں. اسلام میانہ روی کا مذہب ہے. کسی کو عدل بھی کہہ سکتے. میانہ روی حد وسط کہ نہ انسان یوں مال لٹائے. البتہ یہاں ایک انفاق فی سبیل اللہ کی قید نہیں ہے، یہ توجہ رہی اس مسئلے کی طرف ہے. اذا انفقوا جب خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کہیں بھی ہو سکتا ہے. بعض مواقع میں دیکھا جاتا ہے شادیوں کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر وہ ماشاءاللہ پیسے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جناب وہ لٹائے چلے جا رہے ہیں. کوئی پوچھے نہیں کیوں لٹا رہے ہیں؟
اس لیے اگر صدقہ دینا ہے تو صدقہ قربتاً الی اللہ ہوتا ہے، وہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے خدا کی قربت کی نیت سے۔ یہ جو مجمع عام میں آ کے پیسوں کے، پہلے پیسے سکے ہوا کرتے تھے، اب نوٹ ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، نوٹ لٹائے جاتے ہیں، ایسے ہی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، یہ کفران نعمت ہے۔ پیسہ خدا کی نعمت ہے، اس طرح جو لٹایا جانا ہوتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے بلکہ نکمت ہے۔ یہ اگر حلال طریقے سے ہو تو پھر انسان 10 روپے کا نوٹ بھی خرچ کرتے ہوئے سوچتا ہے۔ خدا رحمان کے جو بندے ہیں، عباد الرحمان، وہ کون ہیں؟ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، جس شے کی ضرورت ہو وہی لیتے ہیں، جتنی ضرورت ہو اتنی لیتے ہیں، اور خرچ میں کنجوسی بھی نہیں کرتے، لم یکفر، کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کی درمیانی حالت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ راہ اختیار کرتے ہیں، جیسے کہا گیا ہے کہ اقتصاد میانہ روی، اقتصاد معاشیات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہی میانہ روی ہے کہ نہ اسراف ہو، نہ اختراع ہو، نہ فضول خرچی ہو، نہ کنجوسی ہو، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کیا جائے۔ اسراف صرف دولت میں ہی نہیں، ہر چیز میں برا ہے۔ فضول خرچ، چاہے وہ پیسے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اپنی زندگی کے اعتبار سے ہو، زندگی کو بھی لوگ فضول خرچ کرتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے، وقت کو ضائع کر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان صحت مند ہو اور اس کے پاس کوئی کرنے کو کام ہی نہیں ہے؟ گھبراہٹ نہیں ہے میری بات؟ یعنی ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ فضول خرچ کیے گا۔ یہاں صرف پیسے کی بات نہیں، انفاق ہر چیز کے خرچ کرنے پر استعمال ہوتا ہے۔ انسان کے پاس صحت ہے، فضول خرچ کرتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، فضول خرچ کرتا ہے، اس کے پاس مثال کے طور پر کوئی کاروبار ہے، اس کو فضول کاموں میں لگایا ہے۔ اسلام فضول چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ خدا بند عالم ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی فضول میں ضائع کریں، یہ بھی اسراف کے معنی میں آ جاتا ہے۔ بعض گھروں میں جائیں، 6 کمرے ہیں، 6 کے 6 کمروں کی لائٹیں جل رہی ہیں، روشنی بلب جلائے ہوئے، گھر کے باہر بھی ماشاءاللہ 6-7 بلب جلائے ہوئے، یہ بھی اسراف ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ ہر چیز کا دقیق باریک بینی سے حساب رکھتا ہے۔ اگر دیکھا جائے شریعت میں وضو کے لیے پانی ایک مد چاہیے، مد ہوتا ہے 750 گرام، 750 گرام پانی ہو، گندم ہو، آٹا ہو، کچھ بھی اسے عربی میں مد کہتے ہیں۔ وہ فدیہ دیا جاتا ہے، ماہ رمضان میں کوئی آدمی بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کو ایک مد دینا ہے، وہ 750 گرام ہوتا ہے۔ حدیث ہے، سنت ہے حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وضو آپ کی 750 گرام پانی سے ہونی چاہیے۔ فرمایا اس سے زیادہ اگر خرچ کریں گے تو وہ اسراف کہلائے گا۔ اب دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بھائی ہم نے اپنا دل مطمئن کرنا ہے یا خدا کے حکم پہ عمل کرنا ہے؟ ایک مد 750 گرام، یعنی ایک اگر درمیانے سائز کا گلاس ہو تو اس میں جو پانی آتا ہے، یہ پانی پاک پیغمبر
بڑی سنت ہے کہ اس پانی سے آپ کی وضو ہو سکتی ہے، یہ ہے سنت رسول خدا۔ فرمایا اس سے زیادہ اگر پانی استعمال کرو گے تو وہ فضول خرچی کہلائے گی، اسراف۔ غسل کے لیے فرمایا 1 سا 3 کلو کو کہتے ہیں، جو فطرہ نکالتے ہیں آپ عید والے گندوں کا، وہ سا ہے۔ اب دیکھیں حساب شدہ ہے ہر چیز۔ اس معاشرے میں جہاں پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، اگر یہ اجازت دی جائے کہ بھئی وضو میں غسل میں جتنا جی چاہے پانی استعمال کرو۔ آج پانی بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کا، بڑے بڑے ممالک پانی کے مسئلے میں دو چار ہیں۔ خود ہمارے اپنے ملک میں دیکھیں، پینے کا پانی صاف پانی ملتا نہیں ہے۔ تو اگر ان اسلامی اصولوں پر عمل کیا جائے تو انسان کتنی قباحتوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ نے فرمائی ہیں، جنہوں نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا۔ اسی طرح کھانے پینے میں اسراف، بے تحاشا کھانا پکا لیا، کھانے والے تھوڑا کھاتے ہیں، بچ جاتا ہے، پھر اٹھا کے بات رہے ہیں۔ خدا بند عالم اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو اتنا استعمال کیا جائے، جتنا استعمال کیا جا سکتا ہے اتنا کھانا تیار ہو۔ اگر بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے تو کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ غریب کی مدد کی طرف آنے والے کم ہیں اور فضول راستے میں خرچ کرنے والے بہت زیادہ۔ اور ادھر سے فرمایا کنجوسی بھی نہ ہو کہ بچوں کو تھوڑا تھوڑا دے رہے، ان کا اور جی جا رہا ہے کھانے کو، ان کی بھوک اور ہے، انہیں اور کم کر کے دیا جا رہا ہے کہ نہیں، کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ۔ اسراف بھی نہ ہو، فضول خرچی بھی نہ ہو، بین ذالک، اس کے درمیان درمیان۔ ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، گلی میں ایک سیب گرا پڑا تھا جو آدھے سے کچھ زیادہ کھایا ہوا تھا اور باقی کھایا ہوا نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کا خدمت گزار تھا، غلام تھا، آپ نے فرمایا کہ اس سیب کو اٹھا لو اور اسے دھو کے رکھ دو۔ یعنی کافی حصہ کھایا ہوا تھا، کچھ حصہ اس کا کھایا ہوا نہیں تھا اور کھانے کے لائق تھا، گلی میں گرا پڑا تھا۔ امام نے اس کو اٹھوا لیا اور فرمایا کہ عجیب لوگ ہیں، خدا کی نعمتوں کو اس طرح ضائع کرتے ہیں، یہ کفران نعمت میں شمار ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کرو گے تو عذاب دردناک ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر کرو گے ادا تو اپنی نعمتوں میں اضافہ کرو۔ امام نے فرمایا اس کو دھو کے رکھو، دھلوا کے رکھوا دیا۔ کچھ دیر کے بعد امام نے فرمایا کہ لاؤ وہ سیب جو دھلوا کے رکھا تھا لاؤ۔ غلام نے کہا آقا مولا وہ تو میں نے کھا لیا۔ امام نے فرمایا تو نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا ہے اور اس شکر پر میں تجھے خدا کی راہ میں آزاد کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے بزرگ امام صادق بابا بلند صلوات۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے مدینے میں بھی اور مدینے سے جب آئے ہیں اور ولی عہد ہوئے زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ امام معصوم کی زندگی میں کبھی فرق نہیں آتا، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اعلان رسالت سے پہلے جیسی زندگی تھی، اعلان رسالت کے بعد بھی ویسی زندگی تھی، جیسے مکی زندگی تھی ویسے مدنی زندگی تھی۔ معصومین علیہ السلام کی اول سے آخر تک زندگی ایک ہی روش پہ چلتی تھی۔ 8ویں آقا کے پاس غلام تھے، مدینے میں بھی تھے، جب خراسان آئے تو ساتھ بھی کچھ لے کے آئے،
سب کے لیے کھانا پکتا تھا، لیکن آج تک بقرعوت کا تو کھانا امام رضا علیہ السلام کا تو دسترخوان دنیا میں مشہور ہے۔ تو اس وقت بھی حضرت کا یہ اصرار اور فرمان تھا کہ جتنے افراد ہیں ان کے تناسب سے کھانا پکایا جائے، ضائع نہ ہو۔ اس چیز کی طرف اتنی توجہ دلائی گئی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہماری معیشت کے لیے، ہماری اقتصادیات کے لیے، کہ اگر انسان فضول خرچ ہوگا تو کہا گیا ہے فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، اور معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں انسان کی عزت نہیں رہتی کہ فلاں شخص تو بڑا فضول خرچ ہے، اور اگر کنجوس ہوگا تو عزت نہیں رہتی، تب بدنام ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص تو بہت ہی کنجوس ہے۔ لیکن جو شخص میانہ روی کے ساتھ چلتا ہے، ایک تو اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، اور دوسرے وہ ساری زندگی کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ لہذا ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے کہ عباد الرحمن اگر بن کے رہنا ہے تو نہ ہماری زندگی میں فضول خرچی ہو، ہر معاملے میں۔ حدیث میں کہ حتیٰ وضو اور روشنی میں بھی فضول خرچی سے بچو، اور پھر کنجوسی بھی نہ ہو کہ روشنی کی ضرورت ہے اور بلب ہی نہیں جلا رہے، گرمی ہے پنکھے کی ضرورت ہے پنکھا ہی نہیں چلا رہے۔ یہ بھی مذمت ہے کس کی؟ اور اس کی بھی مذمت ہے کہ ضرورت آپ کو ایک پنکھے کی ہے، 2 پنکھے چلائے ہوئے، ضرورت ایک لائٹ کی ہے، 2 بلب جلائے ہوئے ہیں۔ تو اسلام میں ہر چیز کا ایک حساب ہے، ایک کتاب ہے، اور اس کے مطابق انسان میانہ روی سے چلے۔ چھٹی صفت جو ارشاد فرمائی کہ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں بہت بڑی تعداد انسانوں کی، مسلمانوں کی شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا کے جو بندے ہیں، عباد الرحمن جو ہیں، یہ خدا کے ساتھ کسی اور کو بطور خدا اور معبود نہیں پکارتے۔ غیر خدا کو پکارنا، غیر خدا کو بلانا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور بعض اذہان میں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم نے خدا کے علاوہ کسی کو پکار لیا، سادہ لفظوں میں جسے کہتے ہیں جی اگر یا کہہ دیا، مثلا یا رسول اللہ کہہ دیا تو شرک ہو جائے گا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، توجہ فرمائیں۔ صلوات بھیجتے محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خشنودی شہدائے کربلا بلند تر صلوات۔ توجہ ہے جناب آپ سب؟ یہ عباد الرحمن خدا کے بندے لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ الہن جو ہے عربی ترکیب میں تمیز واقع ہو رہا ہے، تمیز، حال، یہ اصطلاحات ہیں عربی جاننے والے لوگ جانتے ہیں۔ لا یدعون کو نہیں پکارتے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر کسی اور کو نہیں پکارتے، الہن بطور معبود کے۔ یہ ہے ترجمہ اس کا معنی یہ غلط ہے کہ جی خدا کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، جیسا کہ ایک بڑی تعداد عالم اسلام میں اس چیز کی قائل ہے کہ خدا کے علاوہ اگر کسی کو پکار لیا تو شرک ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، شرک سے بچنا واجب ہے۔ وہ اتنا شرک سے بچتے ہیں کہ ہم رسول خدا کو بھی نہیں پکار سکتے۔ آئمہ طاہرین کے بعد کی بات ہے کہ اگر یا رسول اللہ بھی کہہ دیا تو شرک ہو جائے گا۔
بھائی آیت دیکھیں کیا ہے، آیت کہہ رہی ہے خدا کے ساتھ، یعنی جب ہم خدا کو خدا مان رہے ہیں تو کسی اور کو خدا کے طور پر، معبود کے طور پر نہیں پکار سکتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ الیاذ باللہ خداوند عالم کے علاوہ کسی اور کو ہم معبود سمجھ کے پکار رہے ہیں، پھر تو صریحاً شرک ہے۔ لیکن اگر ویسے پکارا جا رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یہ شرک ہے کیا؟ شرک وہاں ہوگا جہاں کسی کو الیاذ باللہ غیر خدا کو معبود سمجھ لیا جائے۔ اگر تو ہوگا کہ لا یدعون مع اللہ آخر، کسی کو نہیں پکارتے، یعنی کسی کو پکارنا ہی نہیں۔ خدا یہ نہیں فرما رہا، وہ کہتے ہیں الہً آخر، کسی اور کو معبود سمجھ کے نہ پکارو۔ تو کسی بھی مسلمان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ الیاذ باللہ اس وحدہ لا شریک خدا کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے۔ اگر کوئی معبود ہے تو فقط وحدہ لا شریک اللہ معبود ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر خدا ہے، وہ معبود ہے۔ اور پھر جس کی بارگاہ میں ایسی ہستیاں سجدہ ریز ہوں جن ہستیوں کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، جہاں محمد اور علی اور فاطمہ اور حسنین کریمین جیسی ہستیاں جس ذات کو سجدہ کر رہی ہوں، وہی تو معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیں خداوند عالم کی وحدانیت کی بہترین دلیل امیر المومنین علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمائی ہے۔ امام مجتبیٰ کو وصیت نامے میں فرماتے ہیں کہ یا بنیا ان کان لربک شریک لاتتک الرسل، کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 مشہور ہے، 1,24,000 انبیاء اپنے زمانے کے مقدس ترین لوگ، معصوم لوگ، عالم یعنی عالم ترین لوگ، اور ایسی ہستیاں کہ اس زمانے میں ان کی کوئی اور مثال نہیں، بے نظیر افراد، سب نے آ کے یہی کہا کہ ہم اس خدائے واحد لا شریک کی طرف سے آئے ہیں۔ امیر المومنین فرمانے کہ اے بیٹے، لو کان لربک شریک لاتتک الرسل، اگر تیرے رب کا کوئی شریک ہوتا تو اس کی طرف سے بھی کوئی نبی اور رسول آتا، لیکن جتنے بھی آئے سب نے ایک ہی خدا کا تعارف کرایا۔ اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ خدا یہ فرما رہا ہے کہ کسی کو معبود نہ سمجھنا، اگر معبود سمجھو گے تو شرک ہوگا۔ دیکھیے خدا کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا، توجہ چاہیے۔ شرک کو کہا ہے ظلم عظیم۔ جناب لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، ہرگز خدا سے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم۔ اور خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک نہیں معاف کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یہ دو آیتیں ہیں بالکل ایک ہی سورہ نساء میں 2 بار اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے۔ شرک نہیں ہے تو اور کوئی گناہ ہے تو وہ معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف ہے۔ اور عجیب ہے کہ شرک کو فرمایا گیا ہے کہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اتنی جلدی سے شرک ہو جاتا ہے کہ جتنی جلدی سے کوئی کام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ عجیب ہے۔ ادھر سے اگر عملی طور پہ دیکھا جائے، عملی طور پر، عقیدے کے طور پر نہیں، عمل میں دیکھا جائے، خارج میں دیکھا جائے، دنیا میں دیکھا جائے تو شرک ممکن نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا
ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہے، سورہ اخلاص خالص توحید ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل اللہ احد نہیں کہا گیا، قل هو اللہ احد، ہوا کی ضمیر فصل آئی ہے درمیان میں۔ حالانکہ قاعدہ عربی کا یہ ہے کہ ضمیر سے پہلے جہاں غائب کی ضمیر استعمال ہو اس سے پہلے اس کا مرجع بیان ہونا ضروری ہے کہ یہ ہوا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے۔ بات مشکل تو نہیں آ رہی؟ مشکل تو میں نے کر دی ہے بھائی، سچی بات۔ 5 دن میں نے بڑی آسان آسان باتیں کر رہی ہیں۔ سلوات دے دو محمد والا۔ ہوگا وہ، اگر میں آپ کے سامنے کہوں وہ، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کون، کس کے لیے یہ ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ضمیر کا مرجع، جس کی طرف یہ ضمیر پلٹ رہی ہے اس کا پہلے ذکر ہونا ضروری ہے، چاہے وہ لفظوں میں ہو جائے یا معنی کے طور پہ ہو جائے یا حکمی طور پہ ہو جائے۔ اب خدا نے یہ نہیں کہا قل اللہ ہوا احد، فرمایا قل هو اللہ احد، ہوا پہلے ہے، اس کا مرجع جو اللہ ہے وہ بعد میں۔ حالانکہ ضمیر کا مرجع عام طور پہ بعد میں ہو نہیں سکتا، پہلے ہونا چاہیے۔ تو عربوں کو یہ بات آتی ہے، فصاحت و بلاغت کا مجموعہ ہے قرآن، یہاں یہ کیسے ہو گیا کہ عربی قانون سے انحراف کیسے؟ یہ انحراف نہیں ہے، بہت سادہ لفظوں میں یہ انحراف نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے زمین پر جس کے ذہن میں خالق کا تصور نہ ہو، کوئی ہے ایسا؟ حتیٰ کہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ان کے بھی ذہن میں خالق کا تصور ہے۔ کیوں؟ ہر عقل مند انسان یہ جانتا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ کوئی بھی انسان یہ مان ہی نہیں سکتا اگر کہا جائے کہ تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے۔ جو منکر توحید ہو، خدا کو نہیں مانتا، اس سے بھی کہا جائے کہ تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے تو وہ نہیں مانتا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے پہلے خود موجود ہو پھر اپنے آپ کو بنائے۔ تو جو اپنے سے پہلے موجود ہے اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو بنائے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا ہر انسان کے ذہن میں ایک تصور موجود ہے کہ ایک طاقت ہے جو میرے اوپر ہے۔ ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اس نے کہا میں خدا کا قائل نہیں، کوئی اللہ نہیں۔ امام نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی کشتی میں سفر کیا؟ جی۔ کبھی ایسا ہوا کہ تمہاری کشتی ٹوٹ گئی؟ کشتیاں پرانے زمانے کبھی ٹوٹ گئی، تم ڈوب رہے ہو؟ ہاں ڈوب رہا۔ یہ ایسی باتیں وہی کہہ سکتے ہیں جن کو پتا ہو کہ اس کے ساتھ یہ بیت چکا ہے۔ کبھی کشتی میں سفر کیا؟ کشتی ٹوٹ گئی ہو؟ کہا ایسا بھی ہوا۔ تم ڈوب رہے ہو؟ کہا ایسا بھی ہوا۔ تمہارے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ کوئی تو مجھے بچا سکتا ہے؟ کہا یہ بھی خیال آیا۔ فرمایا بس وہی جو خیال آیا وہی خدا ہے۔ نعرہ جو مجھے بچا سکتا ہے، یا یہ تصور آنا کہ کوئی تو ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے۔ ماں باپ بھی نہیں ہو سکتے،
یہ سب فکری باتیں ہیں نا، اسی لیے کہا کہ اصول دین میں غور و فکر ہونا چاہیے. اصول دین میں غور و فکر ہوگا تو انسان پہنچے گا وہاں پر کہ میرے ماں باپ کو پھر کس نے بنایا، ان کے ماں باپ نے، انہیں کس نے بنایا، ان کے ماں باپ نے، ان کو کس نے بنایا، ان کے ماں باپ نے. یہ تو سلسلہ کہیں رکے گا نہیں. تو عقل بشر یہی کہتی ہے کہ سلسلہ کہیں روکے، ایک ذات ہو جس نے سب کو بنایا ہو، اسے کسی نے نہ بنایا ہو. جہاں یہ عقل رک جائے گی وہی خالق کا تصور آ جائے گا. تو کوئی ذہن خالق یعنی اللہ کے تصور سے خالی نہیں، لیکن وہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں یہ معلوم نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے انبیاء آئے ہیں. لہذا کہا جا رہا ہے کوئی ہوگا، ہر انسان کی عقل کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو تمہارے ذہن میں ایک تصور ہے نا، وہ کون ہے؟ اللہ احد، وہ اللہ ہے اور بے نظیر ہے. صلوات بھیجیں محمد والا. جو درجہ ہے ہوا کا، وہ یا تو حکمی طور پہ مانا جائے کہ عقل حکم لگا رہی ہے کہ وہ کوئی ہے، یا معنی کے اعتبار سے سمجھا جا سکتا ہے. توجہ فرمائیں کہ وہ جو تمہارے ذہن میں ہے مگر تمہیں یہ پتا نہیں کہ وہ کیسا ہے. خالق کا تصور ہے، بتوں کے مشرکوں کے ذہن میں بھی تھا. وہ اپنے بت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے، خود بنا رہے ہیں، خود ہی پوج رہے ہیں، خود ہی وسیلہ بنا رہے ہیں. اچھا بتوں کے انہوں نے حسب و نسب بنا رکھے تھے. خاندان، اس بت کا باپ کون ہے، بنا خود رہے ہیں، اور بت کا ابا جی، بت کا بیٹا، بت کی بیوی، پھر ان میں اختیارات کی لڑائیاں، یہ ساری چیزیں. حتیٰ کہ یہودیت میں بھی یہ چیزیں تھی، حالانکہ وہ بت پرست نہیں تھے. عیسائیت میں بھی یہ جھگڑے چلے تھے، بت پرستوں میں بھی یہ باتیں آئیں. لہذا لوگوں نے مکے کے لوگ زیادہ تر بت پرست تھے. آگے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا حسب و نسب بتائیں. تو آپ نے یہ سورہ نازل ہوا. ہمارا نبی تو وحی کے بغیر بولتا نہیں نا، فوراً آیا قل هو اللہ احد. یہ کہو وہ جو معبود ہے وہ اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور وہ احد ہے، وہ ایسا وجود ہے جس کو نہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ جمع کیا جا سکتا ہے، نہ تفریق کیا جا سکتا ہے. اس کا کوئی بدن کا جز بھی نہیں، چونکہ بدن ہی نہیں ہے. وہ احد ہے، بالکل اکیلا، واحد نہیں، احد. واحد سے اثنان کا تصور آتا ہے. جب ہم کہیں گے ایک تو دو کا تصور آئے گا. یہ ایسا ایک نہیں ہے جس کے بعد دوسرا ہو، یہ وہ ایک ہے جس کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. بس وہ ہے، یا یوں کہہ لیں وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں. جسے تم نے معبود سمجھ کے بت پرستی کر رہے ہو، بتوں کو معبود بنایا، انہیں چاہے کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو، چاہے انہیں نیند نہ آتی ہو، چاہے انہیں پیاس نہ لگتی ہو، چاہے انہیں لباس کی ضرورت نہ ہو، مگر کم از کم کہیں رکھنے کے لیے جگہ کی ضرورت تو ہوگی. توجہ کر رہا. یہ ایسا سمجھ ہے جسے کہیں رہنے کے لیے جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور رہتا ہر جگہ ہے. نعرہ تکبیر، ماتھا کو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اس سمجھ بے نیاز، کسی شے کی ضرورت نہیں. لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے،
اس کی کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ جسم نہیں ہے. جب جسم نہیں ہے تو اولاد کہاں سے آئے؟ لم یلد یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. خالق سب کا ہے لیکن جسمانی طور پر کسی کا باپ نہیں ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں. ولم یولد اور اس کے والدین بھی نہیں ہیں, نہ اس نے کسی کو جنا نہ یہ کسی سے جنا گیا, نہ اس کی اولاد نہ یہ کسی کی اولاد ہے. ہی احد ہے ہی صمد, تو ولم یکن لہ کفوا احد, کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جو اس کی ہمسری کر سکے, کوئی برابری کر سکے. یہ دونوں معنی میں کہ نہ اس کے مقام کی کوئی برابری کر سکتا ہے, اور اگر عام ہمسری کے معنی میں لے تو کوئی اس کی بیوی بننے کے لائق بھی نہیں ہے کیونکہ جسم میں نہیں ہے, وہ شادی بھی نہیں کرتا ہے, نہ اولاد ہے, نہ والدین ہیں, نہ اس کی بیوی ہے, نہ اس کا کوئی خاندان ہے, وہ احد ہے. اور دیکھیں قل هو اللہ احد, آخر میں بھی احد, دونوں معنی میں فرق ہے. وہاں وہ احد ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اور آخر میں وہ احد ہے کہ کوئی بھی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا. تو یہ خالص سورہ توحید. اب مجھے بتائیں کون ہے ایسا کائنات میں؟ کوئی ایسا ہے کائنات میں کہ بالکل احد ہو, جسم نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ حالانکہ بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی مگر ان کا جسم ہے. ہوا نظر نہیں آ رہی مگر ہوا کا جسم ہے, ہوا کا وزن ہے. روح نظر نہیں آ رہی, روح کا شاید جسم بھی نہ ہو لیکن روح کا وزن ہے. خوشبو نظر نہیں آئے گی مگر اس کا وزن بھی ہے, اس کا جسم بھی ہے. وہ خدا ایسا ہے جو نظر بھی نہیں آتا اور جسم بھی نہیں رکھتا. مادے کی کوئی کوالٹی اس کی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ صمد ہے, بے نیاز, نہ اس کی اولاد نہ اس کے والدین نہ کوئی اس کی ہمسری کرنے والا. کوئی ایسا لائے تو اسے خدا کے برابر رکھے تو الیاذ باللہ شرک ہو. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ عملی طور پر تو ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ جو بھی ہوگا وہ احد نہیں ہوگا. کائنات میں کوئی شے آپ کو احد نہیں ملے گی, واحد مل جائیں گے. بھئی آپ بھی تو واحد ہیں, میں بھی واحد ہوں, آپ بھی واحد ہیں, ہر بندہ دنیا میں ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. تو ہم واحد ہیں, ہمیں احد نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ ہمارا جسم ہے, ہمارے جسم کے اعضاء ہیں, ایک ایک عضو میں کئی کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں, تو ہم احد نہیں ہو سکتے. دنیا کا کوئی وجود احد نہیں ہو سکتا, صمد نہیں ہو سکتا. جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ بتوں کو کچھ نہیں چاہیے مگر کہیں رکھے جانے کے لیے جگہ تو چاہیے, جہاں ضرورت آئے گی صمدیت ختم ہو جائے گی. ولم یلد کوئی اولاد ہوگا کسی, ولم یولد کوئی اس کے والدین ہوں گے, ولم یکن لہ کفوا احد, ہر بندے کی کائنات میں کوئی نہ کوئی برابری کرنے والا ہے. بھائی بھائی کا برابر ہے, بہن بہن کے برابر ہے, بیوی شوہر کے برابر ہے, تو برابری کرنے والے موجود ہیں. کائنات میں کوئی ایک فرد لے آئیں, خدا کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں ملے گا جو سورہ اخلاص کی صفات پر پورا اترتا ہو. اور جب ایسا نہیں ہے تو میں نے عرض کیا کہ عملی طور پر شرک نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود فرمایا, بات تو لانی نہ ہو جائے, اس کے باوجود فرمایا کہ انتہائی جلدی سے شرک ہو جاتا ہے. توجہ چاروں جو بات رہ جائے گی پھر انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گی. حضرت امام باقر علیہ السلام سے جناب زرارہ پوچھتے مولا وہ ادنا حقیر ترین شے کیا ہے جس سے انسان مشرک ہو جاتا ہے؟ اللہ اصول کافی ہے, یعنی معمولی ترین چیز. توجہ ہے نا آپ سب؟ معمولی ترین چیز جس سے انسان مشرک ہو جائے وہ کیا ہے؟ وہاں سامنے گٹھلی پڑی تھی کھجور کی, امام نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟
کا کھجور کی گٹھلی. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ جانتے ہوئے کہ یہ کھجور کی گٹھلی ہے یقین سے کہہ دے کہ یہ گٹھلی نہیں کنکری ہے تو مشرک ہو جائے گا. توجہ ہے میرے محترم صاحب، انتہائی حساس مقام پہ لے آیا ہوں آپ کو. فرمانے کہ یہ جو سامنے کھجور کی گٹھلی پڑی ہے، کسی کو پتا بھی ہو کہ یہ کھجور کی گٹھلی ہے، وہ جانتا ہے یہ گٹھلی ہے، پتھری یا کنکری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کے کہے کہ یہ کنکری ہے گٹھلی نہیں، معصوم فرماتے یہ مشرک ہو جائے گا. یعنی جہاں کسی حقیقت کو بدل دیا جائے جان بوجھ کر وہیں شرک پیدا ہو جائے گا. اب مشرک ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ خدا کا یہ بھی شریک ہے، نہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو حکم خدا کا تھا اس کے مقابلے میں میرا حکم یہ ہے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری. یعنی مشرک ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کو خدا بنا کے الیاذ باللہ پوجا جائے اور خدا کے مقابلے میں بت بنا کے رکھا جائے، بلکہ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ خدا نے تو یہ حکم دیا تھا، حلال کیا تھا، میں حرام کر رہا ہوں. توجہ کرو. خدا نے تو یہ کام حلال کیا تھا، نبی کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، میں حرام کر رہا ہوں. تو جہاں کھجور کی گٹھلی کو کنکری سے بدلنے میں شرک ہو جاتا ہے تو حلال خدا کو حرام سے بدلنے میں کتنی جلدی شرک ہو جائے گا. پھر بھی کوئی کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو خدا سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، وہ تو ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. شرک سورہ اخلاص اسی لیے سمجھائی، خالص خداوند عالم کی توحید پر دلیل ہے. سورہ حمد، سورہ اخلاص بسم اللہ سے لے کے آخر تک احد تک خالص توحید، اسی لیے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا یا علی انت فی امتی کا قل هو اللہ احد فی القرآن، اے علی آپ میری امت میں بالکل ایسے ہیں جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد ہے. جیسے یہ سورہ اول سے آخر تک توحید پر دلیل ہے، اسی طرح علی علیہ السلام کی زندگی پہلے لمحے سے لے کر آخری سانس تک خداوند عالم کی توحید پر بین دلیل ہے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں ما للہ آیت اکبر منی، خدا کے وجود پر مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. چمن چمن گلے گلے، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری. 3 مرتبہ آپ سورہ توحید پڑھیں، پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. روزانہ پڑھتے اور روز پڑھا کریں، مرحومین کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، سونے سے پہلے گھر میں جب داخل ہوں سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے داخل ہوں، پھر دیکھیں خدا کی طرف سے کیا رحمتیں اور برکتیں نازل. یہ انبیاء ائمہ نے فرمایا ہے، تھوڑی کہہ رہا ہوں. 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب. 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، چلتے گھر جائیں گے گھر انشاءاللہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں. 2 مرتبہ پڑھیں گے 2/3 قرآن کا ثواب. 3 مرتبہ پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب. رسول اللہ فرماتے ہیں علی تو بالکل ایسا ہے جیسے سورہ قل هو اللہ احد ہے. ایک تو خالص توحید کا دلیل، اور دوسرے فرمایا جس نے دل سے تجھ سے محبت کی اس کا 1/3 ایمان مکمل ہو گیا. جس نے دل کے ساتھ زبان سے تجھ سے محبت کی اور تیری ولایت کا اقرار کیا اس کا 2/3 ایمان مکمل ہو گیا. اور جس نے دل اور زبان کے ساتھ اپنے عمل میں اپنی زندگی میں تیرے راستے پر چلا اور تیری امامت پر اقتدا کرتا چلا گیا اس کا پورا ایمان مکمل ہو جائے گا. زبان کے ساتھ دل بولا،
فکری طور پہ تو ہو سکتا ہے، فکر میں آ جائے کہ یہ کنکری ہے گٹھلی نہیں، معصوم فرمایا مشرک ہو جائے۔ کوئی کہہ دے یہ حکم خدا ہے، میں اس کے مقابلے میں اپنا حکم دے رہا ہوں، مشرک ہو جائے۔ کوئی مبارکباد دینے کے بعد کہے اللہ نے تو آپ کو بنایا تھا، توجہ، آپ کا تو اعلان ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب آپ گھر بیٹھے اور ہم آ جاتے ہیں، تو یہ کون سا بچے گا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو فکری طور پر شرک ہو سکتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب تم سے عملی طور پر شرک نہیں ہو سکتا تو فکری طور پر بھی شرک کر کے اپنی فکر کو نجس نہ کرو۔ لہذا یہ تصور بھی نہ آئے کہ میں خدا کو جب پکاروں تو خدا کے ساتھ کسی کو اگر خدا سمجھ کے پکاروں تو شرک ہے۔ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ کسی اور کو بطور خدا نہیں پکارتے۔ ویسے پکارنا تو جائز ہے، استاد کو بلاتے ہیں، ماں باپ کو بلاتے ہیں، دوست کو بلاتے ہیں، امداد لے کی مدد اور استمداد ایک پورا معاشرے کا نظام ہے، صحیح۔ لیکن یہ کہ کسی سے مدد طلب کرنا، اگر کوئی معاذ اللہ کسی کو خدا سمجھ کے مدد طلب کر رہا ہے پھر تو شرک ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھ کے، جیسے بچہ کہے کہ جی یہ درخت کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں جاتا، آپ کا ہاتھ جاتا ہے، یہ پھل مجھے توڑ کے دے دیں، تو یہ شرک ہے؟ شرک نہیں ہے، یہ مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں تک میری رسائی نہیں، آپ کی رسائی ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کر دیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ یہ مدد طلب کرنا شرک نہیں ہوگا۔ ہم آل محمد سے یہی سمجھ کے مدد لیتے ہیں کہ ہماری خدا تک رسائی نہیں، آپ کی رسائی ہے۔ علی اکنارہ حیدری، آپ کی رسائی ہے، ہمارے گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ مگر آپ مقام عصمت پہ فائز ہیں، آپ وجیہاً عند اللہ ہیں، جیسے رات بھی عرض کیا تھا، آپ کی رسائی خدا تک ہے۔ یہ ہمارے بیمار کو آپ شفا دلوائیں، ہمارا رزق کم ہے آپ اس میں اضافہ کرائیں، ہمارے گناہ بہت ہیں آپ ان گناہوں کی معافی دلوائیں۔ یہ وسیلہ بنانا ہے، اور خدا نے فرمایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، خود نہ بناؤ، بنایا خدا نے ہے، تلاش ہم نے کرنا۔ بس عزیزان محترم، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ یہ خاندان ہمارا وسیلہ ہے، اور یہ ہم نے نہیں بنایا، خدا بند عالم نے خود بنایا ہے۔ وہ خالق مخلوق میں نہیں آ سکتا، اس کا کمال رکاوٹ ہے کہ وہ مخلوق میں آئے، مخلوق کا نقص رکاوٹ ہے کہ خالق تک جائے۔ لہذا اس نے اپنے اور مخلوق کے درمیان ان ہستیوں کو وسیلہ بنایا ہے جو اس کے فیض کا واسطہ بنے، اور انہی میں سے ایک حضرت امام حسین۔ حسین کا تو فیض ایسا پہنچا ہے، انہوں نے ایسا فیض پہنچایا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اپنے نانا کے دین کو میں کرتے عزاداران محترم ایام ازا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایام محرم ہے، یہ ایام محرم عزاداری کا مہینہ ہے، گریہ و زاری کا موسم۔ اس گریہ میں انسان کی تربیت ہے، یہ گریہ، یہ رونا، یہ آنسو ہمارے دلوں کو گناہوں سے صاف ہے، انسان کی تربیت ہے کہ وہ ہستیاں جو خدا بند عالم اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہیں، انہوں نے اتنی عظیم قربانی دی ہے، تو اگر دین پہ وقت آئے تو ہماری جان کی کیا ہے؟ کتنا یہ دین اسلام عزیز ہے خاندان اہل بیت کو، کہ اپنی اولاد بہت پیاری ہو، بہت پیاری ہو، اور پھر خصوصاً جو شیرخوار بچے ہوں، دودھ پیتے بچے۔ میرے امام نے جب استغاثہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا، تو خیام حسینی میں بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام خیمے کی طرف آئے اور فرمایا زینب میں نے منع کیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی بیوی بلند آواز سے نہ روئے، اس لیے کہ قوم اشقیاء ہنستی ہے، خوش ہو۔
بی بی فرماتی ہیں بھائی ہم کیوں نہ روئیں؟ جب آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری نصرت کو آئے، یہ علی اصغر جو آج صبح سے پیاس کی وجہ سے بے جان پڑا ہوا تھا، اس نے آپ کی آواز سن کے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا۔ اللہ امام وہ ہیں کہ جب جنات آئے آپ نے واپس بھیج دیے، ملائکہ آئے آپ نے واپس بھیج دیے، نہ ملائکہ کی مدد قبول کی نہ جنات کی مدد قبول کی۔ خدا جانے اصغر کی قربانی کتنی قیمتی قربانی ہے کہ اصغر کی نصرت کو قبول کر لیا امام نے۔ فرمایا اللہ میرے بچے کو دو شاید سے پانی پلا سکو، بس لے کے چلے۔ سب کے ذہن میں واقعات ہیں، صرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا گرمی کا عالم ہوگا کہ فرزند زہرا نے اپنے ننھی سی کلی علی اصغر کو اپنی آبا کے سائے میں لے لیا۔ اللہ، اور آپ نے فرمایا بیعت مجھ سے مانگی گئی تھی، اس بچے سے کسی نے بیعت نہیں مانگی، اس نے کسی کی بیعت سے انکار نہیں کیا۔ 3 دن سے ہمارے خیام میں پانی نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، یہ بچہ پیاس سے مرا جا رہا ہے، اسے کچھ پانی پلا دو۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بہانے سے پانی پی لوں گا، لو میں اسے زمین پر لٹا دیتا ہوں، تم آگے اسے پانی۔ آپ جانتے ہیں 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے؟ دنیا ہم سے پوچھتی ہے یہ روتے کیوں ہیں؟ رونا اسی بات کا ہے، سارا فیض آل محمد کی وجہ سے ہے۔ بعض روایات میں کہ اللہ نے زمین کا سارا نمک اور پانی فاطمہ زہرا کا حق مہر قرار دیا ہے، اور اسی بی بی کے پوتے کے لیے چند قطرے دریائے فرات سے نہیں مل رہے، سامنے دریا بہہ رہا ہے، پیغمبر کی اولاد چند قطرے آب کے لیے ترس رہی ہے، کسی نے پانی نہ دیا۔ امام نے بیٹے کو اٹھایا اور فرمایا اصغر کہ تیری پیاس کا اعتبار نہیں آیا، ذرا اپنی پیاس کا اعتبار دکھا دے۔ عزادارو مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ولی ابن ولی ہے، جب شہزادے نے سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیری، یزید کا لشکر منہ پھیر کے رونے لگا۔ اصغر کلیجہ تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ حرملہ سے ابن سعد نے کہا جلدی سے ابقا کلام الحسین، حسین کی گفتگو کو بند کر دے۔ ایک تیر چلا نہیں لگا، دوسرا چلا نہیں لگا، کہا تو تو مشہور تیر انداز ہے۔ وہ کہتا ہے ظالم جو میں دیکھ رہا ہوں شاید وہ منظر تجھے نظر نہیں آتا، جب میں تیر چھوڑتا ہوں خیمے کا پردہ ہلتا ہے، ایک بی بی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے پروردگار میرے 6 ماہ کے اصغر کا کیا قصور ہے؟ میرا نشانہ خطا ہو جاتا ہے، لیکن آخر بچے نے شہید ہونا تھا۔ ایک تیر جو چلا اس بچے کی گردن ایک کان سے دوسرے کان تک کٹ کے رہ گئی۔ عزادارو تیر کا کام سوراخ کرنا ہوتا ہے، مگر یہ تیر بڑا تھا، اصغر کی گردن بہت چھوٹی تھی، ایک کان سے دوسرے کان تک گردن کٹ گئی۔ اور عزادارو خدا جانے آقا و مولا کیسے بچے کا جنازہ لے کے چلے ہوں گے۔ ایک غالبیت والد امام کی ہے کہ یہ امام ہے، لے کے جا رہے اور کہتے جا رہے رزق بقضائے کا وتسلیما لامرک، پروردگار تیرے حکم پر راضی ہوں، تیری بارگاہ میں میرا سر تسلیم خم ہے۔ لیکن آخر باپ کا دل بھی تو ہے، فوراً کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امامت کی وجہ سے قدم آگے بڑھتے ہیں کہ جو قربانی بھی ہے میں نے پیش کر دی، خدا کے حکم کے سامنے سر جھکائے۔ لیکن ادھر باپ کا دل ہے کہ ماں کو کس نظروں سے میں اس کے بچے کی لاش دکھاؤں گا، پھر بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آخر بچے کو لے کے تو جانا ہے، در خیمہ میں رباب کو بلایا، رباب کو بلا کے فرماتے ہیں رباب میں کون ہوں؟ بی بی کہتی آپ آقا ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ مولا ہیں۔ کہا رباب پہ میرے چہرے کی طرف دیکھ، ابھی جو بچے کو چھپایا ہوا تھا امام نے، ماں نے بچے کا جنازہ نہ دیکھا تھا، لیکن جب آقا کا منہ دیکھا کہ جب گئے تھے خون کے چھینٹے نہیں تھے، اب جو آئے ہیں تو خون کے چھینٹے ہیں، بی بی سمجھ گئی اور چھو کے فرمایا اے زہرا کے لال یہ تو ایک اصغر تھا، اور بچے بھی ہوتے تو میں آپ پر قربان کر دیتی۔ تو فوراً فرمایا لے اپنے اصغر کو لے۔ بس عزادارو یہ آخری جملہ سنے اور شاید جب بھی سوچیں گے آپ بہت روئیں گے،
आप हुसैन